اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق راضی ہوئے اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کرنے لگے، تحت الشجرۃ، جب وہ بیعت کرنے لگے آپ کے ہاتھ پر، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ بیعت کرنے لگے آپ سے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، پھر معلوم کیا اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دل میں تھا، فانزل السکینۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے اطمینان اتارا ان پر، علیہم ان پر، واصابہم فتحا قریبا، اور انعام کے طور پر ان کو قریب کی فتح عطا فرمائی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اس بیعت سے وہی بیعت رضوان مراد ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لی تھی، جس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کے شرکاء سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا، اسی لیے اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، اور مقصود اس سے ان شرکاء بیعت کی مدح اور ان کو اس عہد کے پورا اترنے کی تاکید ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن ہماری تعداد 1400 کی تھی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم خیر اہل الارض، یعنی آپ لوگ تمام روئے زمین کے انسانوں سے بہتر ہو۔ اور صحیح مسلم میں ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرۃ، یعنی جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یہ 1400 صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔ تو جس شخص سے اللہ تعالیٰ مغفرت کا یہ اعلان فرما دیں، اگر ان سے کوئی لغزش یا گناہ ہوا بھی ہے تو اس آیت سے اس کی معافی کا اعلان ہو گیا، یعنی اس سے پہلے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس بیعت کی وجہ سے آپ کی اس غلطی کو بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ پھر جو لوگ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے بدبخت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو رضامندی کا اعلان فرمایا ہے، اور پھر بھی وہ صحابہ کرام کی لغزشوں کو لے کر ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اب یہ درخت کا ذکر ہے تحت الشجرۃ، شجرہ رضوان، یہ کون سا درخت ہے؟ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ببول کا درخت تھا، اور مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ وہاں چل کر جاتے اور اس درخت کے نیچے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں آئندہ آنے والے جہلاء اسی درخت کی عبادت کرنا نہ شروع کر دیں، جیسے پچھلی امتوں میں اسی طرح کے واقعات ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت طارق بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا تو راستے میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو ایک مقام پر جمع تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی مسجد ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔ میں اس کے بعد حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور اس واقعے کی خبر ان کو دی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جو اس بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ہم جب اگلے سال مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو ہم نے وہ درخت تلاش کیا، ہمیں بھول گیا، اس کا پتہ نہیں لگا۔ پھر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو خود اس بیعت میں شریک تھے ان کو تو پتہ نہیں لگا، آپ کو کیسے پتہ لگ گیا کہ یہ وہی درخت ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں لوگوں نے محض اپنے تخمینوں اور اندازہ سے کسی درخت کو متعین کر لیا۔ تو بہرحال
اس درخت کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن نے فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اس فتح قریب سے مراد فتح خیبر ہے، جیسا کہ پیچھے گزرا تھا 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اس کے فوراً بعد 7 ہجری میں فتح خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ فتح خیبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا کہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت سارے مال غنیمت یَأْخُذُونَهَا جو وہ لیں گے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم سے بہت سارے غنیمتوں کا، تَأْخُذُونَهَا تم ان کو لوگے، فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ سو جلدی پہنچا دی تم کو یہ غنیمت، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، یعنی وہ جو لڑائی کے لیے آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے اس ہاتھ کو ہم نے روک دیا۔ اور مغانم کثیرہ سے مراد یہی غزوہ خیبر کا مال غنیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ یعنی یہ غنیمتیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے جلدی عطا فرما دی۔ ان غنیمتوں سے مراد یہی غزوہ خیبر اور اس کے بعد کی جو فتوحات تھیں، ان میں جو مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ تاکہ ایک نمونہ اور نشانی ہو مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا اور اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوهَا اور ایک اور فتح، وَأُخْرَىٰ اور ایک اور فتح جو تمہارے بس میں نہیں آئی۔ اس سے مراد فتح مکہ اور اس کے بعد غزوہ حنین وغیرہ، اس سے وہ غزوات کی فتح مراد ہے۔ قد احاط اللہ بہا وہ اللہ کے قابو میں ہے، وکان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ولو قاتلکم الذین کفروا اور اگر لڑتے آپ سے کافر لوگ، لولوا الادبار تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا پھر نہ تو وہ کوئی حمایتی پاتے اور نہ کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل یہ اللہ کی سنت ہے، طریقہ ہے جو چلی آتی ہے پہلے سے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور اللہ کی سنت تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور آپ ہرگز نہیں دیکھو گے کسی کو، نہیں دیکھو گے اللہ کی رسم کو بدلتے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور آپ اللہ کی سنت اور طریقے کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں پائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے روک رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بِبَطْنِ مَكَّةَ مکہ شہر کے درمیان میں، مِن بَعْدِ أَنْ أَصْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ بِبَطْنِ مَكَّةَ اس لفظ کے اصل معنی عین مکہ کے ہیں، مگر یہاں اس سے مراد مقام حدیبیہ ہے۔ اس کو مکہ مکرمہ سے بہت متصل ہونے کی بنا پر بطن مکہ سے تعبیر کیا گیا، اور اس بات کی تائید ہوتی ہے جو حنفیہ نے اختیار کیا ہے کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں داخل ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہم الذین کفروا یہی وہ لوگ ہیں جو کافر ہوئے، وصدوکم عن المسجد الحرام اور آپ کو روکا مسجد الحرام سے، والہدی اور قربانی کے جانور کو روکا، معکوفاً جو بندھے ہوئے تھے، ان یبلغ محلہ ان کو اس بات سے روکا کہ وہ قربانی والی جگہ پر پہنچ جائے۔ ان یبلغ محلہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو حج اور عمرہ سے روک دیا جائے،
یعنی احرام باندھنے کے بعد کسی وجہ سے دخول مکہ سے روک دیا گیا ہو تو اس پر یہ لازم ہے کہ قربانی کر کے احرام کھول دے۔ لیکن یہ قربانی کس جگہ پر کرنی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حدود حرم میں، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ان یبلغ محلہ، کہ یہاں اس قربانی کے لیے قرآن نے ایک خاص محل قرار دیا ہے جس سے کفار نے مسلمانوں کو روک دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قربانی کے لیے حدود حرم میں، اس قربانی کے لیے حدود حرم میں ہونا شرط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب عمرے کے لیے گئے تھے احرام باندھ کر تو ساتھ اپنے ساتھ جانور بھی لے گئے تھے، تو اسی کے بارے میں آیا ہے کہ والہدی معکوفاً، کہ وہ جانور قربانی کے جانور بھی روکے ہوئے تھے، بندھے ہوئے تھے حدیبیہ کے مقام پر۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر نہ ہوتے کتنے مرد ایمان والے اور کتنی عورتیں ایمان والیاں، لم تعلموہم، جن کو آپ نہیں جانتے، ان تطؤوہم، کہ آپ ان کو پیس ڈالتے، فتصیبکم منہم معرۃ، پھر تم پر ان کی وجہ سے خرابی پڑ جاتی، بغیر علم، بے خبری سے۔ یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوئے بلکہ صلح کی، اور اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ اس وقت مکہ میں کئی مسلمان بھی تھے، ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں تھیں جو کہ اس وقت مکہ میں تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی بھی مکہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو یعنی اس وقت صلح کی ایک حکمت یہ تھی کہ تاکہ یہ ایمان والے بھی کہیں اس لڑائی میں پس نہ جائیں، کہ مسلمان جب ان پر حملہ آور ہوں تو ان مسلمانوں کو ہی نہ پیس دیں۔ فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، تو بے خبری سے ان کی خرابی آپ پر نہ پڑ جاتی۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ، کہ اللہ کو داخل کرنا ہے اپنی رحمت میں، من یشاء، جس کو چاہے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین، اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے تو ہم آفت میں ڈالتے کافروں کو۔ لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم آفت ڈالتے منکروں پر دردناک عذاب کی۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، جب رکھی کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت الجاہلیت، نادانی کی ضد۔ فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ تعالیٰ نے اتاری اپنی سکینہ، یعنی اپنی طرف سے اطمینان، علی رسولہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، والزمہم کلمۃ التقوی، اور قائم رکھا ان کو ادب کی بات پر، وکانوا احق بہا واہلہا، اور وہی تھے اس کے لائق اور اس کام کے لائق۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کلمہ تقویٰ سے مراد اہل تقویٰ کا کلمہ، یعنی کلمہ توحید اور رسالت۔ اس کو کلمہ تقویٰ اسی لیے کہا گیا کہ یہ کلمہ ہی تقویٰ کی بنیاد ہے، اور صحابہ کرام کو اس کلمے کا احق اور اہل فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رسوائی واضح کر دی۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے سچا دکھا دیا اپنے رسول کو خواب بالحق، تحقیقی طور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے جانے سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے عمرہ کیا، اپنے سر منڈوائے، تو یہ خواب دیکھ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ دکھلا دیا اپنے رسول کو خواب، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، کہ تم داخل ہو کر رہو گے مسجد حرام میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمنین، امن کی حالت میں، محلقین، بال منڈواتے ہوئے، رؤوسکم، بال مونڈتے ہوئے اپنے سروں کے، ومقصرین، اور بالوں کو چھوٹا کرتے ہوئے، لا تخافون، بغیر کسی کھٹکے اور خوف کے،
فعلم ما لم تعلموا، پھر جانا وہ جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، پھر مقرر کر دی اس کے علاوہ اللہ نے نزدیکی ایک فتح۔ تو یہ خواب اللہ تعالیٰ نے پھر فتح مکہ کے موقع پر سچا کر دکھایا۔ اب اس کی تعبیر کب آنی تھی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے تھے، تو اس وقت تو اس کی تعبیر ظاہر نہ ہوئی، لیکن بعد میں جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا تو وہ فاتح بن کر امن کی حالت میں مکہ میں داخل ہوئے، پھر خانہ کعبہ کی چابیاں بھی ان کے ہاتھ میں آئیں اور انہوں نے عمرہ بھی کیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر، ودین الحق کے، اور سچے دین پر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کرے اس دین کو تمام دینوں پر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ بطور گواہ کے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بہت سخت ہیں، زور آور ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، نرم دل ہیں آپس میں۔ یعنی صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ اگرچہ ان کی آپس میں رشتہ داری ہے لیکن کفر کی وجہ سے وہ کافروں پر بہت زور آور ہیں، چاہے ان کا کوئی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، یعنی ایمان اور اسلام کی وجہ سے۔ تراہم رکعا، آپ دیکھتے ہیں ان کو رکوع میں، سجداً، سجدے میں، یبتغون، وہ ڈھونڈتے ہیں، فضلا من اللہ، اللہ کا فضل، و رضوانہ، اور اس کی رضامندی۔ سیماہم فی وجوہہم، نشانی ہے ان کے منہ پر، من اثر السجود، سجدے کے اثر سے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ شان ہے ان کی تورات میں، والانجیل، ومثلہم فی الانجیل، اور مثال ان کی انجیل میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ پورے قرآن میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے کے بجائے عموماً آپ کا ذکر اوصاف و القاب کے ساتھ کیا گیا ہے۔ صرف چند جگہ ایسی ہیں، 4 جگہ آپ کا نام مبارک لیا گیا، اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت تھی۔ اس مقام پر مصلحت یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی کہ محمد الرسول اللہ کیوں کہا گیا، کہ حدیبیہ کے صلح نامے میں آپ کے نام کے ساتھ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ لکھا تو کفار قریش نے اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھنے پر اصرار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو منظور کر لیا۔ حق تعالیٰ نے اس مقام پر خصوصیت سے آپ کے نام مبارک کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ قرآن میں لا کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی بنا دیا کہ جو بھی اس کو پڑھے گا وہ اسی طرح پڑھے گا۔ والذین معہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ صحابہ کرام کے اوصاف و فضائل کہ ان کے قلبی یقین اور قلبی جذبات کے خلاف جب صلح حدیبیہ ہوئی تو پھر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا، اور ان کا دوسرا وصف یہ ہے کہ رکوع اور سجدے اور نماز میں مشغول رہتے ہیں، اور اسی طرح سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نماز اور سجدے کے مخصوص آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوتے ہیں۔ ان آثار سے مراد وہ انوار ہیں جو عبادت، خشوع اور خضوع سے ہر متقی عبادت گزار کے چہرے پر نظر آتے ہیں۔ پیشانی میں جو نشان سجدے کا پڑ جاتا ہے اس سے وہ نشان نہیں ہے، وہ تو کسی کا ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے وہ نشان مراد نہیں ہے، اس سے وہ نورانیت مراد ہے
جو عبادت گزار اور تقویدار شخص کے چہرے پر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں نماز کی کثرت کرتا ہے، دن میں اس کا چہرہ حسین پر نور نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اس علامت سے وہ نورانیت مراد ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ سجدوں نمازوں کا نور ان کی پیشانیوں کی علامت ہے۔ اس آیت میں فرمایا ان کی یہی مثال تورات میں بھی بیان کی گئی ہے اور انجیل میں بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کزرع، جیسا کہ کھیتی، اخرج شطأہ، وہ نکالتی ہے اپنی کونپل، فآزرہ، پھر اس کی کمر مضبوط کی، فاستغلظ، پھر موٹا ہوا، فاستوى علی سوقہ، پھر کھڑا ہو گیا اپنی پنڈلی پر۔ یعنی ایک کونپل نکلتی ہے، پھر ذرا بڑی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ کونپل خود اپنی پنڈلی پر ایک تنا بن جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعجب الزراع، خوش لگتی ہے کھیتی والوں کو، زراع یعنی کسانوں کو، کھیتی والوں کو وہ اچھی لگتی ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جلائے ان سے کافروں کے دل۔ تو ظاہر ہے صحابہ کرام سے بھی کافروں کے دل جلتے تھے اور آج بھی جلتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، اور ان سے جنہوں نے نیک اعمال کیے، منہم مغفرۃ، کس کا وعدہ کیا؟ مغفرت کا، واجرا عظیما، اور بڑے اجر کا۔